السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ اور شدت پکڑ رہا ہے کہ جو شے جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو اتنا کم ویلیو کیا جا رہا ہے، اور جو شے جتنی کم ویلیو رکھتی ہے اس کو اتنا زیادہ ویلیو کیا جا رہا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے سمجھیں اسلامک پرسپیکٹو میں، کہ جو شے فرد ہے اس کو سنت کی نفلی حیثیت دی جا رہی ہے، اور جو شے ایک نفلی شے ہے اس کو فرد کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے بھاگتے ہیں، باقاعدہ کالز کرتے ہیں کہ بھائی میرا ویٹ کرنا، میں پہنچوں گا تو پلیز پھر آپ جنازہ شروع کیجئے گا، لیکن فرض نماز کے لیے وہ ایسی ترتیب یا ایسا رویہ یا ایسا جو ہے نا وہار اختیار نہیں کرتے۔ حالانکہ جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، جو نماز ہے وہ فرض ہے، لیکن فرض کفایہ کے لیے جو نہ بھی اگر وہ آئے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ چند لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے نہ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی شے وہ نماز ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، یقین جانیں۔ یعنی کہ جب 15 شعبان آتی ہے نا، 15 شعبان، ایون دو اس کی اتھینٹسٹی کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن شب برات یا ایسی کوئی چیزیں آئیں تو لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور نوافل ادا کرنے لگ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی آخری طاق راتوں کے اندر سے اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے لیے ایسے رویے اختیار نہیں کرتے جیسے ان چیزوں کے لیے رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کلمیہ ہے بہت بڑا کہ جو جتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کم ویلیو کیا جا رہا ہے، اور جو جتنی کم ویلیو والی چیز ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ دین کے علم کے لیے ویسی توجہ نہیں دی جا رہی اپنے بچوں کے لیے، لیکن دنیاوی علم کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے اپنی ساری زندگی کی کمائیاں کھپائی جا رہی ہیں۔ میں یہ امپورٹنس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے اسٹرانگ ان ٹرمز آف ایج اور ان ٹرمز آف انڈیویجول جو سب سے اسٹرانگ ویلیو رکھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، سب سے زیادہ اسٹرانگ امپورٹنس رکھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، وہ نوجوان ہیں، وہ یوتھ ہے۔ کیونکہ یہ یوتھ ہے جس کی بنیاد پہ مستقبل یا تو روشن ہو جاتا ہے یا تاریک ہو جاتا ہے، مستقبل میں یا نور پھیلتا ہے یا اندھیرا پھیلتا ہے، اس کی بنیاد یہ نوجوان ہے۔ یاد رکھیں، دشمن بھی جب اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے تو اس کا فوکس ہمیشہ نوجوان پہ ہوتا ہے، یوتھ پہ ہوتا ہے، کہ اگر میں نے اس یوتھ کو کیپچر کر لیا، اس یوتھ کو اپنی سائڈ پہ لگا لیا، تو یہی میرے سب سے اسٹرانگ فوجی بنیں گے میرے اس دشمن کو زیر کرنے میں۔ سلطان عبد الحمید جو آخری مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں بڑے، اور جن کے بعد خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی، مسلمانوں کی جو حکومت ہے ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں سن 1900 کے اندر، یعنی کہ 1900 کے اندر، آج سے تقریباً 120 سال پہلے، اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا، دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک انڈیا، یہ بر صغیر کا خطہ، اور دوسرا اوٹمن امپائر، سلطنت عثمانیہ تھا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں ایک اہم کردار جس نے ادا کیا وہ ترکی کی یوتھ ہے، وہ ترکی کے نوجوان ہیں، خصوصاً وہ والے نوجوان جن کو عبد الحمید نے یورپ بھیجا پڑھنے کے لیے۔ عبد الحمید نے بھیجا کہ یہ وہاں پہ جائیں، جدید علوم جو وہ حاصل کر کے ترکی کو اور سلطنت عثمانیہ کو آگے لے کر جائیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لے کے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے، فرانس نے خصوصاً، انہوں نے اپنے آئیڈیاز ان کے اندر بھرے اور وہ واپس آ کے ریولوشن انہوں نے شروع کر دیا۔ اور ینگ ترکس، آپ کبھی گوگل کریں ینگ ترکس، یعنی کہ جو نوجوان ترک تھے، انہوں نے اصل میں ایک اہم کردار ادا کیا خلافت کو گرانے میں، اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ دشمنیوں کے اندر ایک بنیادی دشمن یہ ینگ ترکس تھے، نوجوان تھے۔ تو نوجوان کسی بھی معاشرے کی طاقت ہوتے ہیں، یا کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔
اگر آج پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو پا رہا یا وہ اپنے فل پوٹینشل پہ نہیں کھیل پا رہا، یقین کریں اس میں ایک بنیادی کردار نوجوان کا ہے، کیونکہ نوجوان کمزور ہے، ڈائریکشن لیس ہے، اس کی انرجیز ویسٹڈ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ نوجوان آنکھیں کھول لے، اپنے پوٹینشل کو پہچان لے، اپنی آئیڈینٹی کو مضبوط کر لے، تو یقین کریں ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انڈیا اس وقت آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہب بن رہا ہے، یعنی کہ گوگل کا جو ہیڈ ہے اس وقت وہ انڈین ہے، اور آئی ٹی کا ہب جو ہے وہ آنے والا وقت آئی ٹی کا ہے، اس کا ہب بن رہا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ وہ نوجوان ہے، وہ یوتھ جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ یوتھ سب سے سٹرونگ پیریڈ ہے انسان کی زندگی کا، یعنی کہ ایک پیریڈ آپ دیکھیں بچپن ہے، دوسرا جوانی ہے اور تیسرا بڑھاپا ہے۔ سب سے سٹرونگ پیریڈ یقین کریں وہ یوتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس نوجوان سے بڑی محبت کرتا ہے جس کی ڈیزائرز اس کے کنٹرول میں ہیں۔ وجہ کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب ڈیزائرز پورے جوبن پہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈیزائرز باہر نکلنے کی طاقت آپ سمجھ لیں اگر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ باہر آتی ہیں تو وہ یوتھ میں 100 فی کلومیٹر ہے، لیکن بڑھاپے میں شاید 20 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر ہے۔ تو 10 کلومیٹر کی شاید زیادہ بھیانک ایکسیڈنٹ نہیں کرتی جتنا 100 کلومیٹر کی شاید ایکسیڈنٹ کرتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں باوجود اس کے کہ اتنی شدت کے ساتھ خواہشات اور لسٹ اور ڈیزائرز باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو یوتھ، شیخ صالح العثیمین بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس 20ویں صدی کے، انہوں نے ایک بہت ہی کمال قسم کا رسالہ مرتب کیا یوتھ کے اوپر۔ آج انہی کی فائنڈنگز جو ہیں، آج انہی کی جو ہے وہ فکر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے نوجوانوں کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، کہ آج کے اس 21ویں صدی میں یوتھ کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کا فوکس ہماری یوتھ بھی ہے یقیناً، تاکہ ان کو کم از کم پتہ تو چلے کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا، آپ کے اصل ایشوز ہیں کیا، اور وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا وہ ٹیچرز اور وہ پیرنٹس ہیں کہ جن کے ساتھ یوتھ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ یوتھ کی پرابلمز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، اور ان میں اور یوتھ میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈسٹنس کریٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یوتھ ہماری اور زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ میں اتنی دفعہ سٹیٹسٹکس دے چکا ہوں کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد نوجوان اس وقت ڈرگ ایڈکٹ ہے، وہ نشئی ہے۔ 1 کروڑ، آپ اندازہ لگائیں ذرا، 1 کروڑ۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 12,000 لوگ، کتنے؟ صرف 12,000، وہ جو اپ رائٹ ہوں، انصاف پسند ہوں، عدل والے ہوں، ایمان والے ہوں، وہ پوری دنیا پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ 12,000 وہ کافروں کی ساری فوجوں پہ بھاری ہو سکتے، صرف 12,000۔ اور یہاں پہ کتنے؟ 1 کروڑ نوجوان۔ سب سے سٹرونگ پیریڈ زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا وہ یوتھ فل ڈیز ہے، اور وہ 1 کروڑ ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ یعنی کہ ڈرگ ایڈکٹ مطلب کیا؟ دماغی طور پہ ختم ہے، دل کے لحاظ سے ختم ہے، جسمانی حوالے سے ختم ہے، ایموشنل حوالے سے ختم ہے وہ بندہ، کوئی ڈائریکشن نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے، تبھی تو وہ ڈرگ ایڈکٹ بنا ہے۔ اور صرف یہ پاکستانی یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ انڈینز کو بھی ملائیں، آپ چائنیز کو ملائیں، پوری دنیا کو ملائیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ایک یوتھ پاپولیشن جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکی ہے۔ تو شیخ صالح العثیمین بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یوتھ جو ہے اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، نوجوانوں کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کے نوجوان وہ نوجوان ہیں جو صراط مستقیم پہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ نہ صرف نیک ہوتے ہیں بلکہ نیکی سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف اسلام پسند ہوتے ہیں بلکہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ہر عمل سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ میں نیک ہوں اتنا زیادہ میں کامیاب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جتنا زیادہ میں اللہ کے دین سے دور ہوں اتنا زیادہ میں ناکام ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک قسم کی یوتھ یہ ہے جو یقیناً آٹے میں نمک ہے، جو بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ والی یوتھ ایسی یوتھ نہیں ہوتی کہ ان کا باپ دیندار ہے تو یہ بھی دیندار ہو گئے ہیں، یہ ایسی یوتھ نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس یوتھ نے اپنا ایمان ارنڈ کیا ہوتا ہے، اس نے اپنا ایمان کمایا ہوتا ہے، یہ علم کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے، اویئرنس کی وجہ سے اتنا زیادہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اپنے دماغی اور دل کے طور پہ کہ یہ
شر کو، گناہ کو، بدتمیزی کو، بے حیائی کو بڑی آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ صراط مستقیم تو نہ صرف چلنے والا بلکہ عشق کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے نا وہ میرے لیے اچھا ہے، اور اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ دنیاوی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ایموشنل حوالے سے میرے لیے برا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ارنڈ فیتھ ہوتا ہے اس نے کمایا ہوا ایمان ہے۔ یہ علمی حوالے سے، شعوری حوالے سے مضبوط بندہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی امی ایسی ہے، اس کا ابو ایسے تو اس لیے بھی ایسا ہو گیا، کیونکہ ایسے بندے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور وہ آگے ایک قسم آئے گی، وہ اکثر وہ والے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو پہلی قسم کی یوتھ وہ اپ رائٹ یوتھ ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والی یوتھ ہے۔ دوسری قسم کی یوتھ کرپٹڈ یوتھ ہے، جو ذہنی حوالے سے اور روحانی حوالے سے کرپٹ ہوتی ہے، ریکلیس ہوتے ہیں اپنے بیہیویئر کے اندر، ٹھیک ہے، لاپرواہ ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ بڑی اہم بات ہے، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے اوپینینز، اپنی جو رائے قائم کرتے ہیں اس پہ ایسا ایمان رکھتے ہیں نعوذ باللہ جیسے نبوت کی زبان ہو۔ ایسے ان کو لگتا ہے ہماری رگوں سے اور ہمارے جسموں سے صرف اور صرف سچ نکلتا ہے، اور تو کچھ نکلتی نہیں۔ اس لیے وہ کسی اور کی ویلیو، کسی اور کی رائے، کسی اور کے مشورے کو جتی کی نوک پہ رکھنا تو بڑی بڑی بات ہے، وہ جتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ اور وہ ہمیشہ کیا سمجھتے ہیں کہ غلطیاں کرنا، گناہ کرنا یہ تو دوسروں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں فرشتہ، باقی سارے فرشتے ہیں، میں جو ہوں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، باقیوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے، باقیوں کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان میں ہوں، باقی سارے فرشتے ہیں، باقی سارے میں جو ہے نا بربادیاں بھی کروں، فساد بھی کروں، لیکن باقی ساروں کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا کر دے تو میں نے ذرہ بھر بھی کسی کا معاف نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے خوفناک آیت قرآن میں کہی کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کتنی اہم آیت ہے یہ، کرپشن ہے نا۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 104 ہے، ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں ہی برباد ہوگی، وہ ڈیلوژنل تھے، ان کو لگتا تھا جو میں سوچ رہا ہوں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو میں چاہ رہا ہوں ایسا کوئی چاہ بھی نہیں سکتا، جو میری رائے ہے وہی رائے حرف آخر ہے، میرا ابا بھی غلط ہے، میری اماں بھی غلط ہے، میرا یہ مولوی بھی غلط ہے، یہ سب غلط کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سوچتا تھا نا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کوششیں برباد ہو گئی دنیا میں، اور وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کی خیر رکھتا ہوں، اور آخرت میں یہ توقع کر رہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن آخرت میں نہ صرف اس کا سارے عمل برباد ہو چکے، ختم ہو چکے، بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ کرپٹ یوتھ ایک دوسرے لیول کی یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اکثریت ہے اس وقت، ہماری یوتھ کی اکثریت یہ والی یوتھ ہے۔ یقین کرے کسی کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتے، خصوصاً اگر وہ نصیحت ہو، یعنی کہ لفظ نصیحت سے جتنی نفرت ہوگی نا یوتھ کو، شاید کسی اور لفظ سے ہوئی ہو، کہ کوئی بندہ ان کو بٹھا کے بتانا شروع کر دے، حالانکہ اس کو پیسے ملیں گے، وہ پیسے بھی اس کو دینا کہ یہ لو 2000 روپیہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نہیں لے گا۔ اتنی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو اس نصیحت سے، وجہ بیکاز آئی ایم دا رائٹ، میں صحیح ہوں، باقی غلط ہے سارے۔ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں جیسے ہم نے بچوں کو پڑھا چکے ہیں یہ بندہ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے، یعنی کہ اتنے کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں، جیسے کوئی اللہ معاف کرے ان کے اوپر الہام اترا ہو اللہ کی طرف سے۔ تو کیا پروف ہے؟ پروف کی کیا ضرورت ہے؟ کرپٹ ہے، آئی نو اٹ، ہر کوئی ثبوت تو ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا تم نے، سارے کہتے ہیں، تو سارے کہتے ہیں تو آئی نو اٹ، یار اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز اس بارے میں بحث نہ کریں، بس یہ میں نے ذہن بنا لیا اس بارے میں، اس لیے میں اس کے بارے میں بات سننا، آپ کوئی اور بات کریں۔ آپ کو ایسے نارمل یوتھ ملے گی، نارمل، اور یہ دوسری قسم کی یوتھ ہے۔ تیسری قسم کی یوتھ ہوتی ہے کنفیوزڈ۔ یہ وہ والی یوتھ ہوتی ہے کہ جن کے ماں باپ دینی ہیں تو وہ بھی دینی ہو گئے، ٹھیک ہے، جو ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگے، لیکن شعور کے ساتھ نہیں کرتے، ارنڈ فیتھ نہیں ہوتا، تو یہ بڑی جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں کنفیوز؟ کہ ایک دن انفارمیشن، اگر تو اس دنیا میں ون سائیڈڈ انفارمیشن ہونا پھر تو ٹینشن نہیں ہے، یعنی کہ ون سائیڈ انفارمیشن صرف امی کی طرف سے اس کو انفارمیشن آ رہی ہے، صرف ابے کی طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے،
تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ کیونکہ پھر کوئی کلیش پیدا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ بندہ صراط مستقیم پہ رہے گا. لیکن اب ایسا ماحول نہیں ہے. اب تو بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی. ایٹم بم پھٹ رہے ہیں آن لائن، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایٹم بم پھٹ رہے ہیں انفارمیشنز کے. ہر بندہ اس کو انفارمیشن دے رہا ہے. اب اس کو شعور تو نام کی چیز کوئی نہیں، علم نام کی تو چیز کوئی نہیں، تو یہ اس انفارمیشن کو ٹیکل نہیں کر پاتا اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک دم سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ پھر 4-5 قسم کی شخصیات کے اندر بٹ جاتا ہے. یہ ماں باپ کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، دوستوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اپنی جاب پہ کچھ اور ہوتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے. جب مسجد میں بیٹھتا ہے اس کا ذہن کچھ اور بن جاتا ہے. جب یہ میوزک لورز میں بیٹھتا ہے ذہن کچھ اور ہو جاتا ہے. جب کوئی گانا سنتا ہے ذہن کوئی اور ہو جاتا ہے. تو یہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اور یہ بڑی ڈینجرس اسٹیٹ ہے، دی موسٹ ڈینجرس اسٹیٹ. اور ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا طبقہ، آپ یقین کریں، میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں نا، تو پہلی والی کیٹیگریز جو اپ رائٹ یوتھ ہے، صراط مستقیم والی 10% آپ سمجھیں. جو دوسری والی یوتھ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ 40% ہے جو کرپٹڈ یوتھ ہے، اور کنفیوز بھی ایٹ لیسٹ 40% ہے. کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہماری جو پچھلی جنریشن ہے وہ دینی ہے. آپ دیکھیں ہماری جو پچھلی جنریشن گزری ہے نا، یعنی کہ جو 60s میں پیدا ہوئے ہیں، 1960 کے ارد گرد پیدا ہوئے، پاکستان بننے کے بعد جو پیدا ہوئے، ان کے پھر آگے جو بچے ہیں، تو وہ جو جنریشن ہے وہ نیک ہے. لیکن ان کے آگے جو بچے آ رہے ہیں وہ کنفیوز نکل رہے ہیں. لیکن وہ نیک تھے، ان کے بچے کنفیوز نکل رہے ہیں. وجہ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ 10% وہ والی ہے، 40 ہے، یہ ٹوٹل 90% کے قریب بن جاتے ہیں. تو باقی وہ رینڈملی، یعنی کہ اس کو آپ کسی اور کیٹیگریز کے اندر بھی پھینک سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو میجورٹی یوتھ ہے ہماری، وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان جو ہے لعنت اللہ علیہ، اس کی ہم آگے سلوشن بیان کریں گے کنفیوزڈ کا. شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ انسان کے اندر 2 دروازوں سے داخل ہوتا ہے، ایک ڈیزائرز اور دوسرے ڈاؤٹس. ٹھیک ہے. تو یوتھ کے اندر یہ دونوں سب سے نقطۂ عروج پہ ہوتے ہیں اگر اس کو علم نہ دیا جائے، اگر شعور نہ دیا جائے. تو ڈیزائرز بھی اس کی انتہا پہ ہوتی ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈیزائرز باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ امیجن کریں. اور ڈاؤٹس بھی اس کے اندر بڑی انتہا کو پھوٹتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بڑی اہم نقطہ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ہم جو بنیادی 5-6 مسائل ہیں اس وقت یوتھ کو، جو شیخ صالح العثیمین نے بیان فرمائے ہیں، وہ ہم رکھیں گے آپ کے سامنے رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس سے پہلے یہ نقطہ آپ سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. جو یوتھ فل پیریڈ ہے نا، یہ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ہارمونل، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی چینجز آ رہی ہیں اس کے جسم میں، کیونکہ وہ بڑھ رہا ہے نا، بڑا ہو رہا ہے، خصوصاً بلوغت سے، یعنی کہ تقریباً 10 سے 12 سال سے لے کر اور 25 سال تک. یہ جو پیریڈ ہے آپ سمجھ لیں یہ ایوالو ہو رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، اس میں چینجز آ رہے ہیں. تو جب چینجز آ رہی ہے تو آپ نے ابھی تو 2 دن پہلے اس کو بات بتائی ہے، 2 دن بعد والی ایموشنز اس کے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ چینج ہو رہا ہے، نیچرلی چینج، اللہ کی طرف سے چینج ہو رہا ہے. تو کیونکہ وہ ریپڈلی اتنا زیادہ اس کے باڈی میں، اس کے مائنڈ میں، اس کی سائیکالوجی میں اتنی ریپڈلی چینجز آ رہے ہیں، تو اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کی تربیت ہونی چاہیے، اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کے اوپر نگاہ رہنی چاہیے، اتنی شدت کے اس کے مسائل پر نظر رہنی چاہیے، کیونکہ وہ تیزی سے بدل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے یوتھ جو ہے اس کو جو مسئلہ پڑ جائے نا، اور اگر اس کی وہ ٹیک کیئر نہ کرے، اس کا خیال نہ کرے، تو آنے والی ساری زندگی اسی ایک فیصلے پر ڈیپینڈ کرنے والی ہے. لیکن اگر وہ یہاں پہ ٹک گیا تو در جوانی توبۃ شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کی توبہ یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، جوانی کی عبادت یہ پیغمبروں کی پہچان ہے. یہ پیغمبروں کی جو ہے وہ ان کی ہیبیچول لائف جو تھی پیغمبروں کی، وہ جوانی جو ہے، وہ شدت جو ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے وقف کرتے تھے، خیر کے لیے وقف کرنے والے لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ ڈیسیجن کرنے کا وقت یہ 25 اور 12 کے درمیان ہے. لیکن یہی وہ پیریڈ ہے جو ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے جسم میں، اس کے مائنڈ میں. تو اس پیریڈ میں اگر اس کو دبوچا نہ گیا، اس کو سنبھالا نہ گیا، اس کے خیال نہ کیا گیا، تو یہ بندہ کرپٹ ہو جائے گا، یہ کرپٹڈ یوتھ کے اندر داخل ہوگا، یہ کنفیوز یوتھ کے اندر داخل ہوگی، اپ رائٹ نہیں ہو سکے گا. اور یاد رکھیں آپ نے معاشرہ بدلنا ہے، آپ صرف یوتھ کو بدل دو، یہ یوتھ پورے کے پورے معاشرے کو بدل دے گا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو یوتھ کا ہے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، ہم نے یہ 2 مسئلے دنیاوی لحاظ سے بھی بیان کریں گے اور دین کے لحاظ سے بھی بیان کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ وہ جاب لیسنس ہے. جاب لیسنس. ہمارے بچے کو آپ دیکھیں کہ آج کل کرونا ہے، اللہ تعالیٰ اس
بیماری کو ہم سے دور فرمائے، ہمارے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ کل 1 سال کے بعد سب سے زیادہ کیسز نکلے، تقریباً 4500 کے قریب کیسز نکلے، کل ایک دن میں 4500 کے کیسز نکلے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی چھٹیوں کے اعلان ہوتے ہیں، آپ میمز دیکھیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کتنی نفرت کرتا ہے نوجوان اس جاب اسکول سے، پڑھنے سے، پڑھائی سے سخت نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر ماں باپ کیا شکایت کرتے ہیں؟ پڑھتا نہیں ہے، ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، آپ اس کو کچھ سمجھائیں، کچھ بتائیں، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اس کے ابو اتنی محنت کر کے، بھلا کیوں نہیں پڑھتا؟ جاب لیسنس کی وجہ سے، کیونکہ 5 لاکھ گریجویٹس نکل رہے اس وقت پاکستان میں سالانہ، 5 لاکھ، آپ اندازہ لگاؤ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ نوکری تو مل کوئی نہیں، کوئی بائکیا چلا رہا ہے، کوئی کریم چلا رہا ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی فوڈ پانڈا پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاب نہیں مل رہی آگے سے، تو جب جاب نہیں مل رہی تو وہ کہتے ہوئے پڑھ کے کیا فائدہ؟ یعنی کہ پڑھنا ان کے لیے وہ رسید ہے، پڑھنا ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے جس کو دکھا کے مجھے نوکری چاہیے، اور اصل میں مجھے نوکری تو ویسے سڑک پہ بھی مل سکتی ہے۔ آپ کو پتا جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس وقت وہ انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں پہ جس نے نوکری کرنی ہے اس کو 15-20 ہزار پہ نارمل نوکری مل جاتی ہے۔ یہ سامنے فیکٹری میں جاؤ، اسے کہو مجھے کام چاہیے، وہ کام دے دیں گے آپ کو، وہ مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ایسے زیادہ محنت والی کام نہیں کرنی، میں نے کرسی پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، میں نے اے سی میں بیٹھ کے کام کرنا، میں تو اس لیے ڈگری کر رہا ہوں، لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے تو ڈگری کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور پھر جو یوتھ میٹرک کر کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ میٹرک کر لے، پھر تجھے کچھ کام سکھا کے نوکری پہ لگا دیں گے۔ اب وہ کام سیکھتے ہیں لیکن نوکری پھر بھی نہیں ملتی، اور ملتی ہے وہ اتنے تھوڑے پیسوں کی نوکری ہوتی ہے کہ اسے خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ جاب لیسنس جو ہے یہ یقیناً یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یاد رکھیں مرد جو ہے اس سے عورت وہ 3 قسم کی سیکیورٹیز ڈیمانڈ کرتی ہے: فزیکل سیکیورٹی، ایموشنل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی۔ تو بہرحال مرد نے گھر چلانا ہے، فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا کہ گھر کا نظام تم نے چلانا ہے، وہ چاہے 30 سال میں شادی کرو، 25 میں کرو، 20 میں کرو، 50 میں کرو، بہرحال اینڈ آف دا ڈے وہ تو نے چلانا ہے۔ اور شادی نہ بھی کرو تو بہنوں کی شادی تم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تیرے ابا بوڑھا ہونے والا ہے تو ابے کا بھی خرچہ تجھے چلانا ہے، گھر کا خرچہ تو نے چلانا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے پاس جاب نہ ہو یا اس کے پاس ایک سیکیور فیوچر نہ ہو، سیکیور فیوچر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیکیور فیوچر کے مطلب کہ کم از کم گورنمنٹ کی نوکری لگ جائے تو پتہ تو ہے نا کم از کم نوکری لگی رہے گی، روزانہ ہر مہینے اتنے مہینے کے اتنے پیسے ہمیں ملیں گے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور خصوصاً ویلا رہنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کو، اس کے دماغ کو، ہر شے کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ آپ نے کہا اللہ میں تیرے سے کفر کی اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کفر کو اور غریبی کو، فقر کو یعنی کہ کھانے پینے کو نہ ہونا یا مشکل ہونا، کٹھا بیان کیا، کیونکہ فقر انسان سے کفر کروا دیتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ تو جاب لیسنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ وہ نخرہ ہے۔ اب سلوشن بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نخرہ ایک، دوسرا انڈیورنس ہوتی ہے برداشت، استقامت نہیں ہے ان میں، بڑی جلدی ہار مان جاتے ہیں، میرے سے نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کریں گے پھر کیا کہتے ہیں کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، بڑی جلدی گیو اپ کر جاتی ہے ہماری آج کی، بہت جلدی۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر چیز تیزی میں چاہیے۔ کیوں تیزی میں چاہیے؟ کیونکہ فاسٹ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، کلک کرو فوڈ پانڈا آ گیا، کلک کرو اوبر آ گئی، کلک کرو رکشہ آ گیا، کلک کرو، ہر چیز کلک پہ ہے۔ کامیابی کلک پہ نہیں ہے، کیونکہ اب مائنڈ وائرڈ ہو گیا ان کا کہ ہر چیز کو ہمیں تیزی میں چاہیے، لیکن کامیابی واحد ہے جو تیزی میں نہیں ملتی۔ اگر آپ ایک دم سے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہٹ بھی ہو جائے نا، تو ہٹ بھی ایک دم سے آپ ایسے جاتے ہیں پھر ایسے آتے ہیں، پھر واپس ڈاؤن آ جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے لیے انڈیورنس چاہیے، برداشت چاہیے، قائم رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے نخرہ کس بات کا؟ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کک کھانے کو نہیں ہے، پینے کو کک نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے، وہ نخرہ بنتا ہے تیرا۔ او بھائی تیری ماشاءاللہ تیرے آگے پیچھے جدی پشتی ماشاءاللہ زمینیں جدادے ہو نا، تیرا نخرہ بھی بنتا ہے کہ یار ویسے ہم کون سا مرے جا رہے ہیں، ہمارے پاس زمینیں، ہمارے تو اتنے کرائے آ رہے ہیں، تو میں بیٹھ جاتا ہوں چپ کر کے۔ یا تو یہ سچویشن بھائی ایسی ہے ہی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تو نخرہ چھو رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسری شے ہنر نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہنر نہیں ہے ہماری نوجوان کے پاس۔ چائنا نے 40 کروڑ غریب امیر کر دیے ہیں،
یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، یعنی کہ غریبی کی ریکھا سے اوپر آ گئے ہم 40 کروڑ لوگ۔ اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ اسکلفل یوتھ، یعنی کہ نوجوانوں کو اسکلفل بنایا انہوں نے۔ یعنی جیسے کہ انجینئر کام کرتا ہے نا، انجینئر 4 سال کی ڈگری کر کے وہ ویسے ہی پروفیشنل ٹرمز اور پروفیشنل چیزیں ان کو سکھاتے ہیں 6 مہینے کے کورس کروا کے۔ اور پاکستان میں بھی ہے، ٹیوٹا ہے، پاکستان میں ٹیوٹا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بہت زیادہ ادارے ہیں جو آپ کو کیا سکھاتے ہیں، بلکہ بہت سارے ادارے تو آپ کہتے ہیں اسکل سیکھو جاب بھی لو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بندہ ملا، اب وہ کہتا کہ 3 سال مدرسے میں رہا اور کہتا ہے کہ اب میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے، مجھے نوکری چاہیے۔ اب دیکھیں وہ پریشان ہے، حالانکہ مدرسے کا بچہ لیکن پریشان ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کم از کم کھانے پینے کے مسئلے حل نہیں ہوتے، بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تیرے پاس 2 آپشن ہے، ایک آپشن ہے مزدوری کر لے، اور وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا آپشن ہے بھائی ہنر سیکھ، میرے پاس ایک جگہ ہے تو میں وہ اسٹیچنگ سکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ نوکری دے دیں گے۔ کیا چاہیے تجھے؟ کھانے پینے کا مسئلہ ہے نا، کھانا پینا تجھے وہ دے دیں گے، پیسے کوئی نہیں دیں گے تجھے، نوکری امیجن نہ کرنا وہاں پہ، لیکن 3-4 مہینے کے بعد جب تو کام سیکھ جائے گا وہیں پہ تو کام کرنا شروع کر دے۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ وہ تیرا نہیں ہے، لیکن نہیں کرتا۔ حالانکہ مزدور بندہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گدھے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ گدھا بن کے انٹر ہوا فیکٹری میں، 10 سال نوکری کی، ابھی بھی گدھا ہے۔ یعنی کیا آتا ہے تجھے؟ پہلے تو 2 اینٹیں اٹھاتا تھا، 20 اینٹیں اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جو ہنر مند بندہ تھا وہ ہو سکتا ہے گدھا بن کے انٹر ہو لیکن شیر بن کے نکلے، شاہین بن کے نکلے، کیونکہ اب وہ ایکسپیرینسڈ ہو گیا ہے، اس کا ہنر پہلے یہاں تھا، اب یہاں پہ اب وہ ٹرینڈ کر سکتا ہے، اپنا بزنس کھول سکتا ہے۔ اور یہ جو نخرے والی بات ہے، اللہ کی قسم یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اب یہ بھلا کیوں پوچھتے تھے صحابہ ایسی باتیں؟ وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سونے چاندی کے اندر رہنے والے، سونے کے برتن میں کھا رہے ہیں، سونے کی چیزوں میں کھا رہے ہیں، غلام کھڑے وہ ان کے منہ میں کھانے ڈال رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ وہ تو بادشاہوں کے بعد دنیاوی لحاظ سے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ان سے بڑا کنگ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا اس عزت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بڑا اہم جملہ ہے، میں بھی معمولی اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، معمولی اجرت، کبھی کھانے کو دے دیتے تھے، کبھی پیسے دے دیتے تھے۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، واحد نبی جو زمین سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا، واحد نبی جو اللہ کے ساتھ اتنا قریب ہوا، آج تک کوئی فرشتہ نہیں ہوا جتنا قریب رسول اللہ کے ہوئے۔ وہ نبی بکریاں چرا رہا ہے، بھائی تو کیا کھیت کی ملی ہے؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جو ملے کر لو، ہاں تمہاری ڈگری ہے، تمہارا ہنر ہے، تم کچھ کرنا چاہتے ہو، تمہارا کچھ ویژن ہے، تمہارا کچھ پلان ہے، لیکن میرے بھائی جب تک تم وہ موقع نہیں ملتا، کچھ بھی ہاتھ آئے وہ کرو، تاکہ تم ویلے نہ رہو، کیونکہ ویلے رہو گے تو کرپٹ ہو جاؤ گے، کنفیوزڈ ہو جاؤ گے۔ تو جاب لیسنس بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر دوسری چیز، کریٹیوٹی نہیں ہے ہماری نوجوان میں، کیونکہ ذہن جو ہے اس کا وہ زنگ لگ چکا ہے، صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کریٹیو نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یقین کریں بزنس اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے لیکن کاروبار کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، کیونکہ بڑا نہیں سوچتا، چھوٹا بس 20,000 کی نوکری مل جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں 20 لاکھ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ 20 کروڑ کیوں نہیں چاہیے؟ 20 کروڑ جانے دو آپ، ہماری 7 پشتوں نے اتنے نہیں کمائے تو نہیں کما سکتا؟ کیسے پتا؟ یعنی کہ اچھا سموسہ نہیں ملتا مارکیٹ سے بھائی، ایک اچھا صاف ستھرے ماحول کا سموسہ ڈھونڈ کے دکھا دو محلے میں، آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک مناسب قیمت ہو، مناسب شے ہو، مناسب سروس ہو، شکریہ کر کے وہ چیز لیتا ہو، السلام علیکم کہتا ہو، ایماندار ہو، چٹنی خالص ہو، چیز خالص ہو، آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ یقین کریں ہمارا UPS 2 مہینے سے خراب پڑا ہوا ہے، بندہ نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے، ہمیں بندہ نہیں مل رہا جس کو ہم کام دیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہڈ حرامی یاد رکھیں اسلام کے اندر حرام ہے، ہڈ حرام ہونا۔ ہڈ حرام کیا مطلب؟ کام کے نکاج کے دشمن اناج کے، یہ ہڈ حرامی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا رحمۃ اللہ علیہ اور کہنے لگا کہ ایک بندہ اس خیال سے گھر یا مسجد میں نشست جمائے بیٹھتا ہے، ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بندے؟
انہوں نے یہ لفظ یہ یوز کرے، انہوں نے فرمایا یہ شخص پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، کیا وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو نہیں جانتا؟ اللہ نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ نیزہ ہوتا ہے یعنی کہ میں نیزے کے کام کروں گا تو اس کے نیچے سے رزق ملے گا، یعنی محنت کروں گا تو رزق ملے گا۔ اور کچھ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کہ یار آپ تو رسول اللہ کی حدیث نہیں جانتے کہ پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل رکھو، تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی کہ ان کو مل رہا ہے، وہ کون سی نوکری کرتے ہیں؟ او بھائی محنت تو کرتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں گھونسلے سے پھر واپس آتے ہیں، پھر ان کو رزق ملتا ہے۔ چیونٹی کو نہیں دیتا اللہ، چیونٹی مچھر کو نہیں دیتا، اس کو بھاگنا پڑتا ہے، خون چوسنا پڑتا ہے بھائی دوسروں کا۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے اشرف اور مخلوقات ہو کے تجھے بیٹھے بٹھا دے گا۔ مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ بچے کو کھلانا کیا ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے درخت ہلاؤ، یعنی کہ اچھا ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے گر جائے گا پھل، لیکن ہلانا پڑے گا آپ کو، درخت آپ کو ان پٹ دینی پڑے گی، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن ان پٹ آپ کو دینی ہے۔ تو انہوں نے ہلایا ہے تو درخت سے پھل گرا ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے اس طرح کی چیز عطا کرنا۔ وہ کرامت ہو جاتی ہے، وہ معجزے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یوتھ کا، وہ بہت بڑا مسئلہ یقیناً وہ جاب لیسنس ہے، لیکن میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں۔ اس کی نقصان یہ جاب لیسنس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ فقر کی وجہ سے وہ انسان ذہنی طور پر ڈپریس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی چیز نخرہ ہے۔ ہماری یوتھ میں بہت نخرہ آ گیا ہے، اور یہ نخرہ کس کی وجہ سے ہے؟ میڈیا کی وجہ سے آیا ہے، فلموں ڈراموں کی وجہ سے آیا ہے، کہ میں تو یہ میرا بڑا وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، میرا ایک بڑا وکھرا ایک سٹائل ہے، میری گروو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں مختلف ڈائلاگز بولتے ہیں کہ میری یہ چیز ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا، سویگ ہے، اب یہ لفظ نکلا ہوا ہے، سویگ ہے میرا ایک بہت بڑا، میں اپنے سٹائل سے کام کروں گا نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، ڈائلاگ بولتا ہے۔ یہ نخرہ ہے، یہ نخرہ اس کو میڈیا نے دیا ہے، ٹی وی ڈراموں نے دیا ہے، فلموں نے دیا۔ حالانکہ وہ جو فلموں میں آپ نے دیکھ رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے بندہ، 6 مہینے لگا کر وہ بندے، وہ یعنی کہ عامر خان کی ایک فلم آئی دنگل، اور اس دنگل میں اس بندے نے 40 کلو وزن بڑھایا اپنا، بھائی بڑھایا وزن، پھر 40 کلو کم کیا ہے، پھر جا کے اس کو پیسے ملے ہیں۔ وہ بھی محنت کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں محنت، لیکن کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ بھائی محنت کے بنا آپ کو کوئی شے نہیں ملنی ہے، اور محنت کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو۔ رجنی کانت یعنی کہ اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ایکٹر ہے، میں یہ آپ کو اس لیے مثالیں دے رہا ہوں بھائی، انہی کی مثالوں سے سمجھ لو کم از کم، یعنی کہ وہ ایشیا کے اندر جیکی چین کے بعد سب سے زیادہ پیسہ لینے والا بندہ ہے رجنی کانت۔ بس کنڈکٹر تھا، بس کنڈکٹر تھا بھائی، لیکن بس کنڈکٹر تھا نا، کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا اس نے، نخرہ نہیں تھا اس میں، وہ کہتا تھا جو کام مجھے ملتا تھا میں کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں رجنی کانت بن گیا۔ امان اللہ ایک پاکستانی ایک تھیٹر کا بہت بڑا آرٹسٹ ہے، وہ ٹکیاں ٹافیاں بیچتا تھا، لیکن وہ جگتے بڑی اچھی مار لیتا تھا، وہ اسٹیج آرٹسٹ بن گیا، لیکن نخرہ نہیں، ٹکیاں ٹافیاں بیچ رہا ہے، نخرہ نہیں ہے۔ تو نخرہ جو ہے یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا بھائی۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کام کی تے نخرہ کی، جب کام کرنا ہے تو پھر نخرہ کیسا؟ وہ کہتے ہیں نا آپ کا بھی ٹائم آئے گا، ابھی ان کا ٹائم ہے اس لیے ان کی مان لے، ایک وقت تیرا بھی آئے گا پھر تیری مانی جائے گی، ایک وقت کہتے ہیں نا کتے کا بھی ایک دن آتا ہے۔ تو یہ تو جانور ہے میرے بھائی، تو پھر انسان ہے۔ دوسری مقصد وجہ انڈیورنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہر چیز تیزی میں چاہیے، اور تیزی میں میرے بھائی چیز نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ تیز ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیٹ سروس تیز ہے، یہ فوڈ پانڈا وغیرہ چیزیں تیز ہوئی ہیں، سکسیس کے اصول وہی ہیں، وہ ویسے ہی آپ کو آرام سے ملنی ہے، وہ بھی تیز نہیں ہو گئے، آپ کا دماغ سے رکے سب کچھ تیز ہوگا تو یہ بھی تیز ہونی چاہیے، نہیں۔ اور آپ کے ذہن میں 4-5 مثالیں جاتی ہیں، اس نے ٹک ٹاک سٹار سے دیکھو کہاں پہنچ گیا وہ بندہ۔ یہ دنیا میں نا کروڑ لوگوں میں 2 مثالیں ہوتی ہیں، کروڑ میں، اس لیے اتنا بڑا رسک نہ لے، تو کم از کم ہوتا ہے نا 200 لوگوں میں 2 مثالیں ہوتی ہیں، تو پھر بھی بندہ رسک لے لے، لیکن کروڑ لوگوں میں ایک بندے کی مثال میرے بھائی تو دے کے بیان کر رہا ہے کہ میں بھی اس طرح چلنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری اور آخری بات، کریٹیو نہیں ہے، کاروبار کی طرف نہیں جاتا، بڑا نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے یہ ڈاؤن ہے۔ دوسرا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، وہ یوتھ کے اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ اور جو بڑے ہیں وہ اکثر بڑے جو ہیں، میں مذہبی حلقے کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ کی بھی بات کر رہا ہوں، استادوں کی بھی بات کر رہا ہوں، انہوں نے گیو اپ کر دیا ان نوجوانوں پہ۔ بھائی یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے بھائی، ہمارا کام ہے ہم کلاس میں آئیں گے، اپنی چیزیں پڑھائیں گے اور جائیں گے، سدھارنا ہمارا کام نہیں، ان کے ماں باپ نہیں سدھار پا رہے تو ہم کیسے سدھاریں گے؟ گیو اپ کر گئے ہیں وہ اس یوتھ سے نہ۔ ان کو آپ دیکھیں، میں نے جتنی بھی مساجد میں گیا ہوں، ان کی انتظامیہ میں یوتھ انوالو نہیں ہوتی ہے، سارے بابے ہوتے ہیں،
مرد ہوتے ہیں 30 سے اوپر ہوتے ہیں, 35 سے اوپر ہوتے ہیں. میں نے شاید ہی کسی جگہ پہ یوتھ دیکھی ہو. ابھی ایک مسجد کے اندر ہم نے ایک پروگرام کیا, وہاں پہ کیمپ تھا, تو انہوں نے کہا جواد بھائی یوتھ آتی نہیں ہے, یوتھ آتی نہیں ہے, یوتھ آتی نہیں ہے, ہم تو بڑی بات کرتے ہیں. میں کہا تم نہیں کرتے, تم نہیں کرتے. ابھی دیکھنا اب کیمپ کرنے لگے ہیں. وہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. آپ یقین کریں 4 نوجوان تھے ماشاءاللہ, ہمارا درس سنتے تھے. میں نے ان کو صرف ایک دفعہ بیٹھا ہوں, امپاور کیا ہے. سارا کیمپ انہوں نے کیا ہے, سارے کیمپ کو لیڈ انہوں نے کیا ہے. اور میں نے پھر انتظامیہ کو بٹھا کے یہ بات کہی, میں نے کہا الحمدللہ کہ اس یوتھ نے آپ کو غلط ثابت کیا ہے. آپ کہتے تھے یہ قریب نہیں آتے, انہوں نے تو پورا کیمپ سنبھال لیا. آپ کرنے والے بنو, ان کو قریب لانے والے بنو, لیکن تھوڑی سی صبر رکھو, برداشت کرو. دیکھیں میرے بھائی, آپ کو نا 1 دفعہ ڈنڈا پڑے, 2 دفعہ ڈنڈا پڑے, 3 دفعہ ڈنڈا پڑے, 4 دفعہ ڈنڈا پڑے, یہ ہیومن نیچر ہے. جتنی دفعہ ڈنڈا پڑتا جا رہا ہے نا, درد کم ہوتی چلی جاتی. اچھا وہ جگہ بھی سن ہو جاتی, کبھی کبھی اتنا مارا جاتا ہے جگہ ہی سن ہو جاتی, لگتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب رونا بھی نہیں آتا, اب چیخیں بھی نہیں نکلتی. کتنی دفعہ نکالیں گے؟ وٹ ڈز دیٹ مین؟ جتنا زیادہ تکلیف ہے اتنا صبر زیادہ آتا ہے. تو وڈے کا صبر زیادہ ہونا چاہیے, تھوڑا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. 40 سال ہو گئے تجھے, 50 سال ہو گئے زندگی کی تلخیاں برداشت کرتے ہوئے, تیرے میں ابھی بھی صبر نہیں آیا. تو یوتھ میں تو نہیں ہے, سمجھ آتا ہے نا, ابھی تو وہ شروع ہوا ہے. بھائی تیرے میں صبر کیوں نہیں ہے, تیرے میں برداشت کیوں نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی غلطی میں تو یوتھ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے, بات ہی نہیں کرتا, اس سے منہ بنا لیتا ہے. اور باپ اب اپنے یوتھ سے مرد بن کے بات کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, باپ بن کے بات نہیں کرتا, ان میں فرق ہے. جب وہ مرد بن کے کرتے ہیں تو ایگو آ جاتی ہے. اب باپ کی بھی مرد ہے نا, اور بیٹا بھی مرد ہے, دونوں کی ایگو آ جاتی ہے. اب ایگو لڑتی ہے ان کی. حالانکہ باپ یہ بھول جاتا ہے میں باپ مرد ہوں, اور بیٹا یہ بھول جاتا ہے میں بیٹا مرد ہوں. بیٹا اور باپ یہ بھول جاتے ہیں اور مرد مرد کھیلنے لگ جاتے ہیں. تو اس کے اندر اصل کردار ادا کرنے والا تو بڑوں کا ہے. یہ اہم بات ہے. یہ بڑے جو ہے اپنی یوتھ کو دوست بنائیں, اپنے قریب رکھیں. کہتے ہیں جب بیٹے کے جوتا یا باپ کا جوتا بیٹے کو پورا آنے لگ جائے تو بیٹے کو دوست بنا لو. اب اس کو وہ بچہ نہ لو جیسے بچپن میں بچہ لیا ہوا تھا. اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے ایلڈرز کا ہے, جس کی وجہ سے یہ کلیش بن رہا ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں ساڈے دور سے تو انج نہیں ہوتا سی, ہمارے دور میں تو یار ہمارے ماں باپ ہم ایک دفعہ کہتے تھے ہم بات سن لیتے تھے. آپ کے دور میں میڈیا اس طرح تھا, انٹرنیٹ اس طرح تھا, یہ گند اس طرح تھا, یہ عورتوں کے مارچ اس طرح ہوتے تھے, یہ یونیورسٹی کے اندر ڈیٹنگ کلچر اس طرح کا ہوتا تھا, یہ لڑکے اس طرح کٹھے مل کے پڑھا کرتے تھے. جی نہیں. تو جب میرے بھائی حالات بدل گئے ہیں تو یقیناً رویے بھی بدلیں گے, یقیناً تربیت کے انداز بھی بدلیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ایلڈرز اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانتے نہیں یوتھ کے مسائل کیا ہیں. تو جب ان کو جانتے نہیں یوتھ کے مسائل کیا ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے. وہ بات کرتے تو یوتھ پھر اس کی بات سنتی نہیں ہے, اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی, اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتی. وجہ کیونکہ آپ میری بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں نا, آپ کے ذہن میں اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کسی لڑکے سے محبت کرتے ہیں, آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں. اب وہ مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ذہن میں, اور میں آپ کو نا نماز کی باتیں بتائی جا رہا ہوں نا, آپ کو میری بات کی زیادہ ویلیو نہیں کریں گے. وجہ کیونکہ آپ کو ٹینشن بنی ہو اس مسئلے کی. لیکن جیسے بھی اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا آپ کے کان کھڑے ہو جائیں, اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ گے, اب میری بات کو سننے کی کوشش کرو گے, اس کے پریکٹیکل سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے. یہ فطرت ہے. تو ہمارے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے نوجوان کے مسائل کا, یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا, ان کو کاف نہیں پتہ. وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ان کے مسئلوں کو. تو بھائی حل کیا کریں گے؟ آپ نے آج تک ڈسکس ہی نہیں کیا. یعنی کہ باپ کتنی دفعہ اپنے بیٹے سے بیٹھ کے اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی یونیورسٹی کالج میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر چل رہا ہے, ڈیٹنگ کلچر چل رہا ہے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا ہو گیا تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ نے تو ڈسکشن نہیں کھولی, پھر کیا ہوگا؟ اب تو بھائی دیکھیں یوتھ کے 2-3 یوتھ کے میں جب مسئلے آئے کہ وہ کہتے ہیں میں تو گے ہوں, مجھے لڑکی کی طرف فیلنگ نہیں آتی, مجھے لڑکے کی طرف فیلنگ آتی. اتنے زیادہ مسئلے خراب ہو گئے یونیورسٹی کے اندر, آپ بچے سے بات نہیں کرتے. تو اس مسئلے پہ آپ جب تک بات نہیں کریں گے تو اس کا اصل مسئلہ یہ ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا دین کی طرف نہیں ہے, اس کی بنیاد اس کی کنفیوژن ہے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں پھر کنفیوز ہو جاتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بنیادی کردار جو ہے وہ بڑوں کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, یوتھ کو اپنے قریب کرنا چاہیے, ان کی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے. صبر کا مظاہرہ زیادہ کرنا وہ یقیناً بڑوں کا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کا بھی ہے, بچوں کو بھی ادب والا ہونا چاہیے, لیکن بہرحال پہلی انویسٹمنٹ وہ آپ کی ہوگی. تیسرا بڑا مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ یقیناً وہ گندی کمپنی ہے, وہ بیڈ کمپنی ہے.
اور یوتھ سب سے زیادہ جس شے کی وجہ سے کرپٹ ہوتی ہے وہ پیئر پریشر ہے. اس کو پیئر پریشر کہتے ہیں. پیئر پریشر مطلب اپنے دوستوں کا پریشر. ٹھیک ہے. اور نہ یہ بھی اور اگلی بھی بات، یہ ایک ہیومن نیچر ہے ٹو فٹ ان ہونا، اپنے آپ کو بلونگ فیل کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، یہ ہیومن نیچر ہے. یو کانٹ لیو الون، اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. آپ کا بے شک شوہر بھی اچھا ہے اور شوہر کے لیے بیوی بھی اچھی ہے، اسٹل یو نیڈ سم فرینڈس، اسٹل یو نیڈ سم آؤٹ سائڈرس، کیونکہ آپ ایک ہی چیز سے بور ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آؤٹ سائڈ بھی کوئی شے چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کھانے کا جو مین کورس ہوتا ہے نا، مین کورس وہ فیملی ہوتی ہے، مین کورس، اور اس کی جو سائڈ ڈشز ہوتی ہیں وہ فرینڈ شپ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں سائڈ ڈش کے لیے تھوڑا بہت ایک، چاہے وہ میٹھی ڈش تھوڑی سی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے زندگی کے اندر، تو وہ دوستی ہوتی ہے. تو یہ جو فٹ ان ہونا ہے، یعنی کہ میں نے فٹ ہونا ہے، کسی کے ساتھ لگنا ہے، کسی کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، اس کے بنا ہم نہیں رہ سکتے. لیکن انفارچونیٹلی اب فٹ ان ہونے کے لیے جو معاشرے کے اندر سپلائی دی جا رہی ہے لوگوں کی، وہ گندی ہے زیادہ، وہ کرپٹ ہے، وہ کنفیوزڈ ہے. تو ان کے ساتھ رہ کے پھر آپ بھی کنفیوز ہونے لگ جاتے ہیں. وہ یقین کریں، میں نے بھی ایک دفعہ زندگی میں سگریٹ کا سوٹا لگایا، اور وہ بھی میں نے 2-3 لڑکے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم بھاگے اور گلی میں چھپے، گلی میں کوئی بندہ نام و نشان نہیں تھا. پھر مجھے لڑکوں نے کہا سوٹا لگا کے دیکھا، تو میں نے اس وقت مجھے آپ ہی یاد ہے ایک دفعہ لیا تھا، لیکن وہ ظاہری بات ہے کھانسی چڑھ جاتی ہے، جس کو اتھو چڑھنا کہتے ہیں وہ چڑھ جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ دوست بنے. اب یار آ جا ایک دفعہ یہ چیز دیکھتے ہیں. نہیں یار میری امی مارے گی. ابھی امی دیکھ رہی ہے کیا؟ بس بزدل ہے جا، میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا. اب نا یہ یوتھ ہے نا، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے اندر مردانگی کی سب سے بڑی شاخ ہوتی ہے بہادری. میں بزدل ہوں؟ نہیں میں بہادر ہوں. تو وہ بہادری غلط جگہ کے اوپر اب اپنی شوق کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یقین کرے ابھی ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، میرے سامنے دیکھا اس لڑکی کو، تو یہ جا کے کہے گا کہ تو بڑی خوبصورت ہے، کہہ کے دیکھا، تو کہہ ہی نہیں سکتا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اب یہ پرینکس ویڈیو بنتی ہے نا، یہ پرینک ویڈیو اب بننا شروع ہوئی ہے نا. یقین کریں ہمارے یونیورسٹی دور میں یہ ہوتا تھا، اور وہ لڑکے اٹھ کے جا کے لڑکی کو ہیلو ایکسکیوز می کین آئی سی یو سم تھنگ یو سو بیوٹیفل پلیز، ہاں برا نہ ماننا نا، میرے دوستوں کی شرط لگی ہوئی تھی، سوری. یہ کیا کیا اس نے؟ مطلب واٹ ڈڈ یو اچیو فرام دس؟ کیا ملا تمہیں یہ کر کے؟ لیکن دوستوں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دوست کے مذہب پہ ہو، اس لیے بی کیئرفل whom you choose to be a friend. کس کو تم دوست چنتے ہو خیال کرنا اس بات کا، اس کے مذہب پہ. مذہب پہ مطلب یہاں پہ لائف سٹائل ہے، جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ تمہارا لائف سٹائل ہے. اور آپ نے بڑی کمال مثال دی کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے جیسے خوشبو بیچنے والا اور لوہا جو ہے نا، لوہار جو ہوتا ہے، لوہار بلو کرتا ہے، یعنی کہ لوہے کو وہ ٹانکے لگاتا ہے، تو یا تو وہ چنگاری جو ہے آپ کے کپڑے کو لگ جائے گی، یا کم از کم آپ پہ سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے اس جگہ کی. لیکن خوشبو بیچنے والا یا تو آپ کو خوشبو دے گا، ٹھیک ہے، یا کم از کم آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ کے آ جائیں پھر بھی آپ میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں شارٹیسٹ وے ٹو بیکم اے گڈ مسلم از تھرو اے گڈ مسلم. سب سے شارٹ طریقہ اچھا مسلمان بننے کا وہ اچھے مسلمان کے ذریعے ہے. یقین کریں میری زندگی اگر آج یہاں پہ ہے، اس کی ایک بنیادی سورس وہ میرے دوست ہیں. چاہے وہ ملیشیا میں تھے، جب میں ملیشیا میں تھا میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے مجھے تبلیغ کی سائڈ پہ لگا دیا، یہ دعوت و تبلیغ کی طرف لگا دیا. اب دیکھیں اس نے میری پوری زندگی بدل دی، اس نے میرا پورا فیوچر یقین کرے تبدیل کر دیا، صرف اس ایک شے نے کہ وہ نائجیریا کے میرے ایک دوست تھے، اس نے مجھے اس طرف لگایا. اور اگر آپ نے دوست چننا ہے نا، یقین کریں میرے بھائی یہ بڑی اہم بات ہے، دوست چنو تو مسجد سے فجر کی نماز سے دوستی چنو. آپ کا محلے دار وہ دوست جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کو آپ اپنا دوست بناؤ. جو مسجد سے اٹیچ ہے نا، اس بندے کو اپنا دوست بنائے. یقین جانے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے محبوب جگہ میرے لیے وہ مسجد ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ آٹومیٹیکلی محبوب ہوں گے. اس کے اندر زیادہ وقت بتانے والے لوگ ہوں گے، وہ آٹومیٹیکلی محبوب ہوں گے. اب مسجد میں آپ جب یوتھ انٹر ہونا شروع زیادہ ہوگے نا، پھر وہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرے گی کہ ہمارے مسجد کے جو یوتھ ہے ان کا ٹورنامنٹس بھی ہونا چاہیے، ان کے کھیل کود بھی ہونا چاہیے، ہم اکٹھے مل کے جم بھی کرتے ہیں، ہم اکٹھے مل کے ایکسرسائز کرتے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد کہیں ٹرپ بھی لے کے جاتے ہیں. تو وہ آپس میں جو ہے وہ محبت پیار میں رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ رہنا آسان ہو جائے گا. چوتھی چیز، یوتھ جو ہے آج کی خصوصاً جو یوتھ ہے، آج سے پہلے تاریخ میں اتنی زیادہ فیس نہیں کرنا پڑتا تھا یوتھ کو فتنے، جتنے آج کے یوتھ کو فتنے فیس کرنے پڑ رہے ہیں تھرو انٹرنیٹ.
تھرو میڈیا. اور اس کی جو یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں بڑے سٹرونگ فلٹرز ہوتے ہیں. فلٹر کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ علم کی وجہ سے، اس کے شعور کی وجہ سے. اگر علم اور شعور نہ ہو تو دماغ میں آپ کے فلٹر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی آتا ہے وہ آپ قبول کرتے چلے جاتے ہیں. جو بھی آ رہا ہے آپ قبول کر رہے ہیں، قبول کر. لیکن جب فلٹر ہوتا ہے، ویٹ یہ کیا ہے؟ نو 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 نو، یہ تو ڈینجرس چیز ہے، یہ تو غلط چیز ہے. اب مثال ایک لڑکی ڈانس کرے گی نا، بڑی پبلک میں ڈانس کرے گی، وہ کہیں ڈانس تو نے کیوں کیا؟ میں نے ایک غریب بچے کے لیے ڈانس کیا ہے، اب لوگ مجھے جو پیسے دیں گے میں اس غریب بچے کو دے دوں گی، یہ بھوکا بیچارہ کھانا کھا لے. ہائے واٹ اے نائس ایکٹ. فلٹر ہوگا. نو 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 نو، یو کانٹ اچیو گڈ تھرو بیڈ. یہ لا ہے. آپ اچھائی برائی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. اس طرح سے رابن ہوڈ بھی ٹھیک ہوا نا. رابن ہوڈ پتہ کیا کرتا تھا؟ کریکٹر ہے نا ویسٹ کا، وہ امیروں سے لوٹتا تھا، غریبوں کو دے دیتا تھا. اب لوٹنا شروع کر دے، بینک لوٹوں میں جا کے، میں تو نیکی کی ہے، میں تو یہ. تو اب دیکھیں جب اس طرح میں باتیں کروں، ہاں یار غلط ہے، یہ غلط کر رہی ہے. لیکن جب فلٹر نہیں ہوتا نا، تو فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے یار ٹھیک ہے بہرحال، لیکن بہرحال اس نے کام تو اچھا کیا ہے نا، بہرحال اس نے اس کا پیٹ تو بھرا ہے نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان کی وہ فلٹرز ہی نہیں ہیں. فلٹرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز کو قبول کرتا جا رہا ہے اور اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس تھاؤزنڈز رستے ہیں جن میں سے کوئی ایک چننا ہے. کیسے چنے گا وہ؟ ہر لمحہ اس کا ڈیسیجن بدلتا ہے، ہر دوسرے لمحے اس کا ڈیسیجن بدلتا ہے. وجہ آپشنز اتنی زیادہ ہیں. تو بندہ پوچھتا ہے ان آپشنز میں سے بندہ کیا کرے؟ بھائی جس بندے کے پاس علم ہوگا، اویئرنیس ہوگی، اس کو یہ پتا ہوگا مجھے کیا چاہیے. آپ کو پتہ ہے خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو چاہیے آپ کو پتہ چل جائے، یہ بھی خوشی ہے. کیونکہ اب آپ اسی کی صرف کوشش کرو گے، باقی سب کو چھوڑ دو گے. میں مارکیٹ گیا ہوں، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں نے صرف ایک لالی پاپ لینا ہے، خلاص. اب مارکیٹ میں 4000 قسم کی چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ کیئر، آئی نو وٹ آئی وانٹ فرام دیز 10 روپیز. میں نے 10 روپے دینے ہیں، لالی پاپ لینا ہے، گھر آ جانا ہے. یو سی ہاؤ ایزی اٹ از. تو اس کی وجہ سے بندے کو ٹرینکولیٹی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ اطمینان میں آتا ہے. لیکن اب میڈیا کی وجہ سے جو بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، اب صرف آپ کو میں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں، جو ویڈیو گیم چل رہی ہیں اس وقت، 89% جو ویڈیو گیمز کا کنٹینٹ ہے وہ وائلنٹ ہے، وائلنس ہے. ٹھیک ہے، اب بندے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو صرف ویڈیو گیم ہے. یہ مولوی کی بات نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو اگر مولوی کی بات غلط لگتی ہے نا، تو آپ کم از کم ان کی سن لو جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو لوگ سے یہ تو ویڈیو گیم ہے، یہ تو صرف کارٹون ہے، یہ تو صرف یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ اس چیز کو ایز اے امیج نہیں لیتا، ایز اے ریئل چیز لیتا ہے. آپ کا مائنڈ اس کو ایسے نہیں لیتا جیسے یہ ناٹک ہو رہا ہے. آپ کا مائنڈ اس کو ریئل چیز کر کے، تبھی تو تم رونے لگ جاتے ہو، تبھی تو ہنسنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ وہ ناٹک ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ ڈرامہ ہے، لیکن تو ریئل کے اندر ایکٹ کر رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو مائنڈ یہ نہیں کہتا یہ کارٹون ہے، یہ ہے، یہ ہے. یعنی کہ آپ کو کارٹون ہوتا ہے، اس میں لڑکی کیا کرتی ہے؟ یعنی کہ وہ جنگلوں میں لڑکی رہنے والی عورت ہے، جنگلوں میں، لیکن کپڑے اس نے آدھے پہنے ہوئے ہیں. کیسی بات ہے؟ یعنی کہ یہ آدھے کپڑے کیوں پہنے ہیں بھائی؟ اس نے پہلی دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا زیادہ، لیکن کپڑے اس نے آدھے پہنے ہوتے ہیں، بال اس کے بنے ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ سرخی بھی ہوتی ہے اس کے، اور رہتی جنگلوں میں جہاں پہ کھانے پینے کچھ نہیں ملتا. اسی طرح ٹارزن ہے. آپ ٹارزن دیکھیں، یہ بڑی اوریا مقبول جان صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتا ہے آپ دیکھو ٹارزن، مطلب جنگل ہے نا بھائی، جنگل میں بلیڈ بلوڈ اس طرح تو نہیں ہوتے، تو ان کی داڑیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ٹارزن کلین شیپ ہوتا ہے. کیسی بات ہے؟ اور باڈی بلڈر ہے، باڈی بلڈر ہے، کلین شیو ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ آپ کو ٹرینڈ دے رہے ہیں، ٹرینڈ دے رہے ہیں. فطرتی بندے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور ہماری بچی پھر کیا کہتی ہے؟ آپ دیکھ لیں ہماری بچیاں، میں اب یہ سڑک پہ دیکھتا ہوں، گلیوں بازاروں میں دیکھتا ہوں، وہ لٹرلی اب نیچے چست پجامہ پہنتی ہیں، سٹائٹ جینز پہنتی ہیں، اوپر چھوٹی چھوٹی شرٹس پہنتی ہیں. یہ لڑکیوں کے لیے نارمل ہو گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بچی ہے ابھی، لیکن وہ بچی نے باربی ڈول دیکھی ہے، وہ بچی نے کارٹونز دیکھے ہیں، اور اس کارٹون کی وہ نقل کر رہی ہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دوسرا سروے ہے کہ 8 سال سے جو نیچے بچے ہوتے ہیں، 8 ایئر سے جو نیچے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کنٹینٹ دیکھنا سب سے زیادہ ہارمفل ہے. وجہ کیونکہ ریالٹی اور فینٹیسی کے درمیان ان کو فرق کرنا پتہ ہی نہیں لگتا کہ فرق کیسے کرنا ہے، ریئل کیا ہے اور فینٹیسی کیا ہے. ایک بچہ انڈیا کے اندر وہ چھت سے کود گیا، کہتا مجھے شکتیمان بچا لے گا. دیکھو چھت سے کود گیا، کہتا مجھے شکتیمان، 8 ایئر سے نیچے نا. اب وہ ریئل کیا ہے اور فینٹیسی کیا ہے، اس میں وہ فرق نہیں کر پایا، جب مار دیا.
ہمارا میرا کزن ہے مبشر نام ہے اس کا، ابھی آسٹریلیا میں ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے، تو وہ لائن کنگ کارٹون ہم اتنے دیکھے تھے، اتنے ہم تو رٹا مارتے تھے کارٹونز دیکھ کے. تو اب وہ نا وہ ایک سین آتا ہے کہ اس میں ایک شیر جو تو اس کے ناخن ہوتے ہیں، وہ ناخن دیوار سے مار کے آواز اتنی تیز وہ آتی ہے کہ کانوں کو لگتی ہے، وہ پیدا کرتا ہے. تو یہ کیا کرتا تھا، یہ اپنے ناخن زیادہ کر کے آواز پیدا کرتا تھا ادھر مار کے. بری حرکت ہے، ناخن بڑھانے نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہی از ڈوئنگ اٹ. وائی؟ کیونکہ یہ طریقہ بڑا اچھا ہے یار. یہ پتہ کیوں کرتے ہیں نوجوان ایسے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں، انرجی ہے، انرجی بڑی زیادہ ہے نا. تو بم جو پھوٹتا ہے تو وہ کتنی تباہیاں پھیلاتا ہے. تو یا تو آپ اس انرجی کو کسی ڈائریکشن میں لگا دو، کسی طرف لگا دو، ٹھیک ہے. وگرنہ یہ کچھ تو کرے گا نا بھائی، پھر ون ویلنگ کرے گا، پھر ایسے عجیب عجیب ڈیزائن بنائے گا، پھر عجیب عجیب کپڑے پہنے گا، پھر ٹیٹوز بنائے گا. کچھ تو کرنا ہے نا میں نے انرجی کے. تو کیا کروں؟ پتے کھیلے گا، تاش کھیلے گا، سڑک پہ بیٹھا رہے گا. کچھ تو کرنا ہے بھائی، کیا کروں؟ ہر وقت گھر میں بیٹھا رہوں؟ نہ ماں باپ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، نہ بچے، کچھ وقت نہیں آپ کے بچوں کے لیے. پھر آپ دوسری چیز دیکھیں، یہ اللہ اکبر، قسم سے میں دنگ رہ گیا یہ بات سن کے. کہتے ہیں اس وقت جو کانٹینٹ پیدا ہو رہا ہے نا، تو 2000 کے اندر، سن 2000 کے اندر یہ سروے ہو، سپٹمبر 2000 کے اندر فیڈرل ٹریڈ کمیشن اس نے سروے کیا، اور اس سروے کے اندر یہ پتا چلا کہ 80% آر ریٹڈ موویز اور 70% ریسٹرکٹڈ ویڈیو گیمز اور 100% میوزک ود ایکسپلیسٹ، یعنی کہ گندے کنٹینٹ کے ساتھ میوزک جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 80% موویز جو پیدا ہوتی ہیں نا وہ آر ریٹڈ ہوتی ہیں. آر ریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے 17 سال سے نیچے بچے یہ نہ دیکھیں. اچھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمارا کام ہے بھائی، ہم نے یہ کرنا، باقی ماں باپ کا کام ہے، اسکولوں کا کام ہے، کالجوں کا کام ہے، سنبھالو. ہم کیوں سنبھالیں؟ ہم نے تو لکھا ہے 17 سال سے نیچے بچے یہ چیزیں نہ دیکھیں. تو 80% چیزیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو 17 سے نیچے ان کو نہیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور 70% ریسٹرکٹڈ ویڈیو گیمز ہیں، بینڈ ہونی چاہیے وہ ویڈیو گیمز. ایسی گیم ہے جو نہیں کھیلنی چاہیے، بینڈ ویڈیو گیمز ہیں. ٹھیک ہے، اور آخری شے کیا ہے، 100% جو میوزک ویڈیوز پیدا ہو رہی ہیں وہ گند ہے، ان میں سیکشول کانٹینٹ ہوتا ہے زیادہ. اچھا، اس کی وجہ سے انہوں نے سروے دیکھو کتنا کمال کیا ہے. انہوں نے کہا 18 سال تک پہنچتے وقت اگر ایک بندہ 3-4 گھنٹے نیٹ پہ سپینڈ کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ 2 لاکھ مرتبہ اس نے وائلنس کا ایکٹ دیکھ چکا. کتنی مرتبہ؟ 2 لاکھ مرتبہ اس نے ایکٹ آف وائلنس دیکھا ہے، اور ایٹ لیسٹ 16,000 مرڈرز ہوتے اس نے دیکھے ہیں. ساری زندگی بچے کا خوف نہیں جاتا، صرف بچپن میں وہ بکرا ذبح ہوتا دیکھ لے، صرف بکرا ذبح، قربانی کا بکرا ہوتا ہے نا، وہ ذبح ہوتا دیکھ لے. حالانکہ ہم نے اس کو سمجھایا ہوتا ہے کہ یہ ذبح کرنا ٹھیک ہے، وہ نہیں اس کے ذہن سے اترتا. 16,000 مرڈر جس بندے نے دیکھے ہو، شدت آئے گی اس میں کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے نوجوان میں اس وقت کتنا غصہ ہے نا. ہر ماں باپ کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ بات کر دیں غصے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک امام کے گھر بیٹھا ہوں، امام ہے، اور ان کے بچے کو 4-5 دفعہ اس نے بلایا، لیکن اس بچے نے بات نہیں سنی. وجہ کیونکہ مجھے نصیحت کر دیں گے، مجھے کچھ بتائیں گے. اور غصہ کیوں ہے؟ اور دروازے مار کے جاتا ہے. پب جی کھیلتا ہے وہ. اور پب جی کیا ہے؟ پہلے پب جی جیسی گیم آسٹریلیا وغیرہ ان ملکوں میں بین تھی. اور آپ کو ایک اور بات کی حالت ہوگی، بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو. پب جی جیسی گیم پتہ کون بناتا ہے؟ کرمنلز، مجرم ہوتے ہیں، وہ وانٹڈ کرمنلز ہوتا ہے جو یہ ویڈیو گیمز بناتے ہیں. وجہ جو وہ نہیں کر پا رہے وہ گیموں میں کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری یوتھ کو کیا ہو جاتی ہے، اس میں شدت آتی ہے، اس میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے نوجوان کے دماغ میں فلٹرز نہ ہونے کی وجہ سے، تو اصل میں سلوشن کیا ہے اس کا؟ فلٹرز. جتنے سٹرونگ فلٹرز ہوں گے اتنا آسانی کے ساتھ یہ بندہ اس چیز کو کنٹرول کر پائے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میں نے اس چیز کو لینا اور اس چیز کو نہیں لینا. آپ نوجوان کے موبائل پہ آپ قابو نہیں رکھ سکتے، انٹرنیٹ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، یہ فضول بات ہے. ہاں، ایک چیز پہ قابو کیا جا سکتا ہے، اس کو فلٹرز دیے جائیں جس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ بھائی میں نے اس چیز کو کھیلنا ہے، اس چیز کو نہیں کھیلنا، میں نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا. ایک اور سروے کیا میرے دوست نے بتایا، ٹیچر ہے وہ، کہ قصور بارڈر کے اوپر یہ سروے کیا گیا، اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ سگنل کمزور ہے، انٹرنیٹ کے اور دوسرے نیٹ پہ سگنل بڑے کمزور ہیں، تو نیٹ صحیح چلتا نہیں ہے وہاں پہ. وہ ٹاپرز ہیں، وہاں پہ زیادہ ٹاپرز پیدا ہو رہے ہیں، اور جو شہر کے اندر ہے وہ کم ٹاپرز پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیونکہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ ان چیزوں پہ ٹائم زیادہ سپینڈ نہیں کرتے، تو وہ کنفیوز زیادہ نہیں ہوتے. اور جو زیادہ یوز کرتے ہیں یہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ایموشنلی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں شدت زیادہ ہوتی ہے،
غصہ اور وائلنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں ایموشنلی ویک ہونے کی وجہ سے۔ 2 چیزیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کریں گے۔ 5ویں شے، ہماری یوتھ کو لگتا ہے اسلام بڑا سخت ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ ہماری یوتھ کو لگتا ہے اسلام میں نا ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یار یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اب کچھ ممی ڈیڈی سے یوتھ ایسے کہتی ہے بس میرے سے نا نماز نہیں پڑھی جاتی، مطلب جوتے اتارو پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ اچھا یہی چیز وہ اپنے ایگزامز کے بارے میں نہیں سوچتا، میرے سے نا ایگزامز نہیں ہوتے، پہلے رات کو اٹھو پھر پیپر نکالو، پہلے لکھو پھر اس کو یاد کرو پھر رپیٹ بھی کرو پھر ٹیسٹ بھی دو۔ اس کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن کس بارے میں کہتا ہے؟ نماز کے بارے میں ایسے وہ کہتا ہے، دین کے بارے میں۔ یہ کلیئر کٹ کیا چیز ہے؟ یہ کرپٹ ہے، یہ اندر سے ختم ہے، یہ ڈیڈ ہارٹ ہے نا۔ ڈیڈ ہارٹ ہونے کی وجہ سے یہ نیکی سے اصل میں نفرت کرتا ہے، دیٹ از دا مین پوائنٹ۔ حالانکہ مینٹلی ہم ساری کی ساری دنیا رولز کو فالو کرنے والی ہے فطرتی طور پہ۔ بھوک لگے گی تو رولز کیا ہے؟ کھاؤ، کیا کھاؤ؟ گٹر میں سے کھاؤ، کیا کھاؤ؟ گند کھاؤ؟ نہیں، کچھ چیزیں جو کھانی ہیں، کچھ چیزیں جو نہیں کھانی ہے، کچھ انداز ہے اس سے کھانا، کسی انداز سے نہیں کھانا۔ ریسٹرکشنز تو ہر جگہ پہ ہیں۔ آپ سکول میں جاتے ہو اس یونیفارم میں آنا ورنہ نہیں آنا، بال بنے ہونے چاہیے، بال لمبے نہیں ہونے چاہیے، ناخن کٹے ہونے چاہیے، جوتا پالشڈ ہونا چاہیے۔ اور ہم اسپیریٹ یونیورسٹی میں جب اسپیریٹ کالج میں تھے تو وہاں پہ کہتا ہے شلوار کبھی پہننی ہے پہن لو، لیکن اوپر ویسٹ کوٹ پہننی ہے، نیچے سینڈلز پہننے ہیں۔ اگر پینٹ شرٹ پہننی ہے تو اوپر ٹائی لگانی ہے اور نیچے ڈریس شوز پہننے ہیں، ڈریس شوز، جاگرز نہیں پہننے، ڈریس شوز پہننے ہیں۔ ڈسپلن ہے؟ کہاں نہیں ہے ڈسپلن، اور ڈسپلن کے بنا تو آپ چل نہیں سکتے۔ لیکن دا پوائنٹ ہے اس بندے سے وہ نیکی سے اصل میں نفرت ہو جاتی ہے۔ ہی ہیٹس نیکی، وائی؟ بیکاز آف کرپٹ، بیکاز آف کنفیوزڈ۔ اس کو نیکی سے نفرت، دیٹ از دا مین پوائنٹ، جس کی وجہ سے یہ اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ جو اس کی زندگی گزار رہا ہے نا جو یہ بندہ، وہ 4 گنا زیادہ مشکل ہے جو اسلام بات کرتا ہے۔ یعنی کہ اسلام ڈیلی بنیادوں پہ صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دیکھیں 3 بنیادیں اسلام کی، یہ بڑی اہم بات ہے: عقیدہ، اخلاق، عبادات۔ ٹھیک ہے؟ عقیدے کے اندر وہ صرف ساری کی ساری اندر ہی چیز ہے نا، وہ تو صرف آپ کی مائنڈ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا اخلاق میں صرف ایک چیز ڈیمانڈ ہے بنیادی: اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ بس آپ اخلاق میں ایک حدیث کو فالو کرنا، بس وہ یہ کافی ہے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دوسری بات، تیسرے عبادات، ایک چیز کرنی ہے صرف، 2 نماز۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ اچھا اب اس کی پرسنل لائف دیکھو، پرسنل لائف، صبح 6 بجے اٹھنا ہے، نہانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، پھر آپ کو اگر 5:55 میں تو باہر نہ ہوا تو تیری پک اپ چلی جائے گی، تیرا رکشہ چلے گا، کیونکہ 4-5-7 نوجوانوں نے مل کے لیا ہوتا ہے، وہ چلا جائے گا۔ اور اگر وہ 5 منٹ رک بھی گیا تو یہ 4-5 گالیاں سنائے گا۔ شروعات دن ہی ایسے ہو رہی ہے، پھر کم از کم 6 سے 8 گھنٹے تو نے اسکول میں رہنا ہے اور مسلسل کام کرنا ہے۔ پھر 8 گھنٹے کے بعد آ کر تو نے صرف 1 گھنٹے کے لیے سونا ہے، اور پھر فوراً تو نے ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جانا ہے۔ پھر تو نے شام کو قاری صاحب نے آنا، اس کا سپارہ پڑھنا ہے۔ یہ آسان ہے نا؟ اور تجھے صرف 1 گھنٹے کی نماز جو ہے 2 رکعتیں پڑھنا وہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کیوں لگ رہا ہے میرے بھائی؟ یہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تو نیکی سے نفرت کرتا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گناہ کا چسکا پڑ چکا ہے، اور یہ چسکا اب چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ آخرت ہی نہیں ہے۔ یہ اگر آخرت کو مانیں گے پھر تو چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو اللہ کو جواب دے دینا ہے۔ تو کیا ہے؟ آخرت ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے یار۔ اور ابھی پنجابی میں محاورہ بولتا ہے لوگ، آپ پہ دیکھی ویسی، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کیا دیکھ لو گے بھائی؟ جہنم دیکھ لو گے تم، اللہ کا غضب دیکھ لو گے تم۔ یہ 5ویں وجہ ہے۔ ریسٹرکشن اصل میں نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ کو ڈسپلن رہنا پڑتا ہے، لیکن تو دنیا کے معاملے میں تو ڈسپلن رہتا ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں رہتا۔ اس کی وجہ تیری نیکی سے نفرت ہے، اور اس کی وجہ وہ اوپر والی 4 وجوہات ہیں۔ آخری بات میرے بھائی، اس کے بعد بات ختم کریں گے، اور وہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ قدر کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ اچھا اس سے پہلے یہ جو میں نے ابھی اوپر بات کی نا کہ ڈاؤٹس وغیرہ کی، کنفیوژنز وغیرہ کی، یہ بڑی اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں نا، اٹس اے گڈ نیوز، اٹس اے گڈ نیوز۔ وائی؟ یو ہیو ایمان۔ ایک سلف کو کسی نے کہا کہ جوز اور کرسچنز کہتے ہیں، عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، ہمیں تو یہ وسوسے، یہ جو مسلمان کہتے ہیں وسوسے، ہمیں تو نہیں وسوسے آتے۔
انہوں نے کہا تم بالکل سچ کہتے ہو، کیونکہ شیطان وسوسہ وہاں پہ ڈالتا ہے جہاں پہ ایمان ہو، جہاں پہ ایمان نہ ہو، کھویا خدرا گھر ہے، تباہ حال گھر ہے، وہاں پہ شیطان کے کیا کام ہے؟ شیطان نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یعنی شیطان حملہ وہاں پہ کرتا ہے جہاں پہ کچھ ہے، تو ڈاؤٹس وہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ ہے. یعنی کہ اب جو نیوڈ بیچز ہیں، برہنہ نہ ہو کر کپڑوں کے بنا بیچز پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ مطمئن ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ گھر آتا ہے کہتے ہیں واو مین اٹ واز این امیزنگ ڈے، کتنا مزہ آیا نا. ڈاؤٹ نام کی تو چیز آتی بھی نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا صحیح کیا ہے. وجہ آئے کیوں بھائی؟ ایمان تو آئی نہیں ہے. ایمان ہوگا تو ڈاؤٹ آئے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب حدیث سنیں، مسلم کی حدیث. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسی سوچیں آتی ہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو صرف بیان بھی کیا جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ. کراہت، تکلیف ہوتی ہے، استغفر اللہ یار کیسی سوچ آئی ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے تو دس از پیور فیتھ، تو یہ خالص ایمان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جیسے ڈاؤٹ آتے تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اور خصوصاً اگر تم سوال کر دو پھر تو یہ ایمان کا اور زیادہ سونے پہ سو آگے والا لیول ہے. کیوں؟ کیونکہ تم پوچھنے لگ گئے. اس لیے ڈاؤٹس اس کی شفا کیا ہے؟ علم. لیکن اگر اس کو آپ نے علم مہیا نہ کیا، یہ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے اگر آپ نے اس کو علم مہیا نہ کیا. تو آخری چیز میں قدر کی بات کر رہا تھا. تو دیکھیں قدر کے بارے میں سب سے کم علم جس چیز کے بارے میں اللہ نے دیا وہ دو چیزیں ہیں، ایک روح اور دوسری قدر. اور اس کے بارے میں اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے کم بات کرو. اب ایسے نہیں کہنا چاہیے بات ہی نہ کرو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، لیکن اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار نہ کرو کہ کنفرم تم کنفیوز ہو جاؤ گے. وجہ کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ سوچنے پہ پابندی نہیں لگاتا. دیکھو کتنی پیاری آیت ہے. مطلب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ایسی بھی آیتیں قرآن میں ہیں. سورہ الصبا ہے آیت نمبر 46. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. کہہ دو، اعلان کرو کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کس بات کی؟ کہ تم خدا کے لیے دو دو یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ. تو پھر کیا کرو؟ سوچو. پھر کیا آیت ہے؟ سوچو، فکر کرو. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اس بارے میں، روح کے بارے میں، قدر کے بارے میں زیادہ سوچ بچار نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسلام کہتا ہے تم سوچ بچار نہ کرو، تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو. نہیں، وہ تو یہاں پہ دیکھیں نا، نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے ہو جاؤ. تو کیا کرو؟ برین اسٹارمنگ کرو، سوچو، فکر پیدا کرو کہ ہم اس مسائل کو کیسے حل کریں، ہم اس حدیث کو کیسے آسانی سے سمجھیں، اس کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں. سمجھے؟ عقل استعمال کریں. لیکن ان دو مسئلوں پہ زیادہ نہ کرو. وجہ کیونکہ تمہارا مائنڈ کیپیبل نہیں ہے ان کو سمجھنے میں. میں نے بنایا نا دماغ. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قدر کے موضوع پہ بحث کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ سنا تو آپ کا رنگ لال ہو گیا، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کا حکم دیا گیا تم لوگوں کو؟ یہ سب کچھ لے کے آئے مجھے تم کر رہے ہو؟ تم سے پہلے لوگ تباہ برباد ہوئے اس موضوع کو کھولنے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں پھر بھی لوگوں نے، امت نے، لوگوں نے نہیں مانی، اور دو فرقے پیدا ہوئے. ان میں ایک معتزلہ ہے اور ایک جبریہ، ایک قدریہ. دو فرقے پیدا ہو گئے اور قدر کی بنیاد پہ. ایک نے کہا کہ جبر ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے زنا زنو جو بھی ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے لکھا ہے ہو جانا ہے. اور دوسرا قدریہ ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے اللہ نے دے دینا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو جبریہ اور قدریہ، اسی چیز کی وجہ سے دو فرقے پیدا ہو گئے اسلام کے اندر. آپ اندازہ لگائیں اس کی وجہ سے. قدر کے متعلق جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث انہوں نے بتا دیا کہ آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، ٹھیک ہے. تو بنیادی نقطہ سمجھنے اصل میں اس کے معاملے میں وہ میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ان 3 باتوں سے پہلے یاد رکھیں اللہ نے فری ول دیا ہے انسان کو، اختیار دیا ہے انسان کو، اور اس کو 2 راستے بتائے ہیں. ان 2 راستوں میں سے جس کو وہ چنے گا اس کے مطابق اس سے ڈیل کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ بڑی کمال آیت ہے قرآن کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. کہ جو دینے والا بندہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور حق بات سے، خیر کے کاموں سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان ہونا آسان کر دیتا ہے. کتنی پیاری آیت ہے. یعنی کہ اس کے لیے ہر معاملے سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا، ہر پریشانی سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. میں ایک ٹیڈ ٹاک سن رہا تھا ایک بندے کی. وہ بندہ پتہ کہتا ہے، اس کو انگلش نہیں زیادہ آتی تھی، وہ کہتا ہے لائف از سو ایزی.
وائی میک ڈیفیکلٹ، اٹس سو ایزی، وہ یعنی کہ اس کو سمجھانا نہیں آ رہا تھا، اتنی آسان تو ہے زندگی، کیوں مشکل بنایا ہوا ہے؟ تو یہ کس کو لگتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جو خیر کا رستہ اپنانے والے ہیں، دینے والا کام ہے ان کو، سخاوت بہت زیادہ ہے ان کی، ٹھیک ہے، شیئر کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسان ہونا ان کی زندگی میں آسان کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا رستہ بھی ہے، تمہارے پاس اختیار ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، شیئرنگ نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لاپرواہ ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خیر کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل ہونا آسان کر دیتا ہے، مشکل ہونا آسان کر دیتا ہے۔ میں کل مثال دے رہا تھا کہ یہاں پہ نا یہ پانی کی بوتل پڑی ہے، تو آپ پانی کی بوتل اٹھائیں ایسے کر کے پی لیں، لیکن بندہ اٹھ کے ادھر جائے گا، پھر ادھر سے بوتل اٹھائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر بیٹھے گا، پھر پیے گا۔ اب ایسا اس نے کیوں کیا؟ آپ کو کہا ایسا کیوں کیا یار؟ اور یار بس مجھے ایسے اٹھانے میں نہیں اچھا لگتا، مجھے ایسے اٹھانے میں اچھا لگتا ہے۔ یعنی کہ جان بوجھ کے اپنی زندگی میں مشکل پیدا کرتے ہیں، جان بوجھ کے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فری ول انسان کو دی ہے، لیکن اب یہ بات سمجھے گا، ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ سے قدر کا ایشو پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے اللہ نے تو لکھا ہوا تھا، تو مجھے سزا کیوں ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے پاس اختیار بھی ہے، لیکن وہ دوسری طرف یہ بھی سمجھتا ہے کہ اختیار کے باوجود میرے پاس اختیار نہیں ہے، یہ جملہ بولتا ہے، لیکن اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کو وہ پریکٹیکلی اسٹیبلش نہیں کر پاتا، اس کو وہ سمجھا نہیں پاتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میرے سامنے ابھی کوئی شخص بیٹھا ہو اور ابھی میں اس کو یہ صرف بات کروں کہ ساری باتیں چھوڑ دو، ابھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، وہ کیا کہے گا؟ نہیں۔ میں کہوں گا بھائی جب میٹر نہیں کرتا کہ اللہ نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیرا پاس تو اختیار نام کی چیز کو، تو مار دے چھلانگ۔ کہتے ہیں نہیں ماروں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو کہ تو چھلانگ مار دے گا آگ میں، ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، تو مار دے چھلانگ، لیکن پھر بھی نہیں مارے گا۔ کیا یہ اختیار ہے؟ طاقت ہے تمہارے پاس، چاہے تم چھلانگ لگاؤ چاہے تم چھلانگ نہ لگاؤ، لیکن اب اس چیز کو تم ثابت نہیں کر سکتے صحیح طرح سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ بس یہ اصول اپنا لیں، جسٹ بیکاز آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب نہیں وہ چیز غلط ہے۔ جیسے بچے ہیں، تو اللہ کی نظر میں تو ہم بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں نا، تو بچے جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ہنس دیتے ہیں نا، ہم اسمائل کہتے ہیں بیٹا جب تم تھوڑے بڑے ہو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی، ہے نا؟ بالکل اللہ ایسے کہہ رہا ہے، تم میرے پاس آؤ میں تمہیں سمجھا دوں گا یہ کیسے ہوا تھا، لیکن فی الحال تم کیا کرو، اس پہ ایمان رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس پہ ایمان رکھو۔ لیکن اب دوسری بات، دو باتیں بڑی کمال ہے، اس کی وجہ سے مجھے بھی بڑی کنفیوژن ہوتی تھی قدر کے مسئلے کی، لیکن اس کے بعد میری کنفیوژن ختم ہو گئی الحمدللہ۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ جو چیز ہونے والی ہے، اور ایک وہ کام ہے جو ہو چکا ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک جو ہونے والی ہے، ایک جو ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بڑے کمال نکتہ ہے، جو چیز ابھی ہونے والی ہے یعنی کہ اگلے گھنٹے میں اب کیا ہونے والا ہے، کل سنڈے والے دن کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، آئی ڈونٹ نو، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو ابھی چیز ہونے والی ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، اور جو ہو چکی ہے اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ یعنی کہ جب معاملہ یہ جو پچھلا گھنٹہ گزرا ہے نا، یہ کنفرم ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا کہ میں یوتھ کے اوپر اس ڈیٹ کو لیکچر دوں گا، یہ کنفرم ہے، میں 100% کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہونا ہے اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں حکمت سب سے بڑی کیا ہے؟ ابھی جو نہیں ہوا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے، تاکہ میں محنت کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تو آپ محنت نہ کرتے نا، آپ لاپرواہ ہو جاتے، آپ غیر ذمہ دار ہو جاتے، وجہ کیونکہ پتہ یہ ہونا ہے اس لیے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ نے نہیں بتایا تاکہ تو محنت کرتا رہے، تو سٹرگل کرتا رہے، تو اپنی بیسٹ شاٹ دینے کی کوشش کرے، بیسٹ شاٹ، باقی معاملہ پھر تو اللہ پہ چھوڑ دے۔ لیکن جو ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ تو نے غلط کر دیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے فیلئر کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ کہتا ہے وہ میرے پہ چھوڑ دے، وہ تو کہہ دے یہ اللہ نے لکھا تھا، تو مطمئن ہو جائے گا اللہ نے لکھا تھا، اور اللہ نے اگر لکھا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا تھا۔ اللہ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ مجھے تو 2 اسائنمنٹس کٹھی مل جائے تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، اور اللہ پوری کائنات کے نظام چلانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کتنے پیسے تمہیں دینے اور کتنے پیسے تم سے چھین لینے، کب تجھے اولاد دینے اور کب تمہیں اولاد چھین لینی ہے۔
تو جو ہو چکا ہے وہ کنفرم ہے، جو ابھی نہیں ہوا اس کے بارے میں محنت کرتے رہو۔ تو یہ 3 باتیں ہیں میرے بھائی۔ پہلی بات، جسٹ بیکاز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں وہ چیز غلط ہے۔ نمبر 2 کہ جو فیوچر کے بارے میں ہے اس کے لیے اللہ نے اس لیے معاملہ چھپا کے رکھا تاکہ تم محنت کرتے رہو۔ اور تیسری بات، جو ہو چکی ہے تاکہ تم ڈپریس نہ ہو جاؤ، تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ تمہاری ماں مر گئی، میری ماں ہی کیوں گئی ہے، کسی اس دوسرے کی ماں کیوں نہیں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تم یہ کیا کہو کہ یہ چیز اللہ نے لکھی ہوئی تھی کہ میری ماں دنیا سے چلی جائے گی، تو تم مطمئن ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو گے۔ اب یہ قرآن کی آیت سنیں، اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ کفار جو مشرکین تھے نا، وہ بھی قدر کا بہانہ بنا کر، تقدیر کا بہانہ بنا کر دین سے دور ہوتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جو لوگ، سورہ انعام آیت نمبر 148، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ دیکھو ذرا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا پھر انہوں نے۔ اب دیکھنا ذرا، اللہ پھر جواب کیا دیتا ہے اس کا؟ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ جو عمل تم نے نہیں کیا یہی لکھا تھا؟ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہی فیوچر والی بات، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ جو لکھا تھا، یہ جو تم نے عمل کیا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بھی لکھی ہوئی ہے؟ سند کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کہتا ہے تو اسے ہمارے سامنے سے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ تمہارے اٹکل کے صرف تیر چلاتے ہیں، یہ صرف اندازے لگاتے ہیں، یقین کے ساتھ ہی کسی معاملے کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو یوتھ ایشوز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ان کے حل کو بھی بیان کیا جائے۔ میں خصوصاً اپنے ٹیچرز کو، اپنے ایلڈرز کو یہ بات کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے اپنے یوتھ کا خیال کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں۔ آپ نے 30-40 سال 50 سال گزارے ہوئے ہیں، آپ کا صبر زیادہ بنتا ہے، آپ کی برداشت زیادہ بنتی ہے، اور ان مسائل کو جو ہم نے بیان کیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی یوتھ کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور یوتھ کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یوتھ کو اپرائٹ بنائے، اللہ ہماری یوتھ کو صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ ہماری یوتھ کو پروڈکٹیو بنائے، اللہ تعالی ہماری یوتھ کو اس ملک کی خدمت کرنے کی، فلاح بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔